جتنی بیویاں تھیں سب روانہ ہو گئیں. جو بچے تھے کچھ چلے گئے کچھ مر گئے. ایک بیوی رہ گئی جس کا نام بی بی رحمت تھا. بس وہ رہے. خدمت کرتی رہی کچھ نہ رہا. پھر مزدوری کرنے گئی اور وہاں سے لا کر کے اپنے شوہر کو کھلاتی, ان کے زخم کا دیکھ بھال کرتی, ان کا جی بہلاتی. اور لوگوں نے یہ سلوک کر رکھا تھا, کوڑیوں پر ڈال رکھا تھا. اللہ کے پیغمبر اگر پچھوا ہوا چل گئی تو رسی کا پھندا دور سے پیروں میں ڈال کے کھینچ کے پروا میں لے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی ہوا اگر لگ کے آ گئی سارے میں یہ بیماری پھیل جائے. شیطان نے یہ پٹی پڑھا رکھی. اللہ کے پیغمبر کو کس طرح گھسیٹا جا رہا ہے اور بیوی وہیں جا کے خدمت کر رہی ہے نا. ایک دن جہاں مزدوری کرنے جاتی لا کے شوہر کو بھی کھلا دیتی, بیچاری اپنا آپ بھی کھا لیتی. شکر صبر. ایک دن شیطان نے کہا اچھا تجھے کھلاؤں گا میں ٹکڑے ٹکڑ. مکار ہے نا. اس نے جہاں بھی مزدوری کرنے جاتی وہاں پہلے سے جا کے خبر کر دی کہ دیکھو یہ جو عورت آتی ہے اس کا عورت وہ ہے, اسے بیماری ہے اور اسے بہت سخت حالت, کیڑے پڑ رہے ہیں اس کے بدن میں. اور وہ اس کی خدمت کرتی ہے, دیکھ بھال کرتی ہے. وہ ہاتھ اس کے جراثیم لیے ہوئے ہیں. جب تمہارے گھر میں آ کے کام کرے گی تو اس کے جراثیم کہیں تمہارے گھر میں پھیل کے نہ یہ بیماری پھیل جائے. اب جس کے یہاں مزدوری کو جاوے چل, جس کے یہاں جاوے چل. دیکھا شیطان. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بھی بیٹھا دیکھ رہا تماشا, تماشا دیکھ رہا ہے. ایک جگہ گئی, جا کے بہت خوش آمد کی. میرا شوہر کو کئی وقت ہو گئے کھانا کچھ نصیب نہیں ہوا. اللہ کے واسطے مزدوری نہیں کراتے تو ویسے ہی دے دو, رحم کھا کر میرے شوہر پہ اور دے دو. اس کے دل میں بھی شیطان نے شرارت ڈال دی. اس نے کہا ٹھیک ہے کھانا دے دوں گی, یہ بال تیرے بڑے پیارے لگ رہے, یہ بال دے دے مجھے اپنے. میں نے کہا لے پکڑ. اٹھا کے چوٹی کاٹ لی اور بال دے کے چلی آئی. کھانا لے کے آ رہی تھی, ادھر سے مکار آیا اور آ کر حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا دیکھو تم تو اپاہج ہو کے پڑ گئے, وہ بیوی تمہاری کتنی آوارہ ہو گئی. آج وہاں اس کی بدی پر لوگوں نے گرفت پکڑ لیا اس کو اور جرمانے میں اس کے بال کاٹے. چوٹی کٹ رہی, چوٹی کٹ گئی ہے. اس بیوی کی تمہاری یہ حالت ہو رہی ہے, ایسی عزت بندواری تمہاری ہو, اتنی نافرمان نالائق ہو گئی. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اچھا اگر اس کی چوٹی کٹی ہوئی ہے نا تو 100 کوڑے ماروں گا. قسم کھا لیا 100 کوڑے ماروں گا تو دماغ صحیح کر دوں. اب بیوی آئے تو چوٹی کٹی ہوئی. پوچھا میں نے قسم کھا لی میرے میں ہمت نہیں ہے کچھ کہنے کی, لیکن اگر میں ٹھیک ہو گیا تو 100 کوڑے ماروں گا. بیوی سے پوچھا صحیح بتا کیا معاملہ ہے. اس نے بتایا یوں قصہ ہے. رو کر اس نے عرض کیا. حضرت ایوب علیہ السلام کو یقین آ گیا اس کی اس حالت کو دیکھ کر. اس نے سب نے منع کر دیا, جراثیم پھیل جائیں گے یہاں, سمجھ گئے یہ شیطان کا اثر ہے. تو ایک عورت نے کہا میں کھانا دے دوں گی, اپنے بال مجھے دے دو. تو میں یہ چوٹی میری اس نے کاٹی, اس کے بدلے کھانا لے کر آئی. جب آپ کو تحقیق ہو گئی اور تصدیق ہو گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام شرمندہ ہوئے کہ میں نے کیسی قسم کھا. میں نے قسم کھائی اگر چوٹی اس کی کٹی ہوئی میں نے دیکھی تو 100 کوڑے مار. جب اللہ نے ٹھیک کر دیا, تندرست ہو گئے تو اب یاد آیا میں نے قسم کھا رکھی تھی. ایسی ہمدرد بیوی کو اب 100 کوڑے کس منہ سے مار. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میں نے قسم کھا رکھی ہے 100 کوڑے مارنے کی, اور یہ میری بڑی ہمدرد اور پیاری بیوی ہے, اب میں اس کے ساتھ کیسے کروں, قسم کو کیسے پورا کروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک سیخیں لے لو, سیخیں ہوتی ہیں نا, سیخ لے لو اور وہ 100 لے کر ایک جگہ باندھ لو, جھاڑو سی ہو جائے گی, اور پھر ایک دفعہ اس کے بدن پہ مار دو, ہم اس کو 100 کے 100 کوڑوں کو قبول کر لیں. کون بچاوے گا؟ اور کوئی اور ہوتا تو کہ بھائی قسم کھا رکھی میں میں تمہارا خدا ویسا ہی تھوڑا ہی ہوں, قسم کھا رکھی میں اور 100 کوڑے مارو ہوگی تمہاری بیوی, میں ہوں تمہارا رب. لیکن وہ ایسا رب نہیں ہے, وہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے. اسی لیے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر بھی کوئی بوجھ ایسا نہیں ڈالا جو وہ سہار نہ سکتا ہو, جو وہ سہار نہ سکتا ہو. ایسا بوجھ اللہ نے کسی پر نہیں ڈالا.
بولو بھائی نماز فرض ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھی جاتی، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے بھی پڑھنا مجبور ہے، اتنی تکلیف ہے تو لیٹ کے پڑھ لو، بے ہوش ہو گئے تو جاؤ معاف۔ اس میں کیا زور پڑ رہا؟ اس میں کیا زور پڑ رہا ہے؟ سفر میں جا رہے ہو، سفر میں پریشانی، لمبا سفر ہے، اب کیسے کروں؟ اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی کہ بس سنت اور نفل تو چھٹی، 2 فرض پڑھ لے، اور وہ بھی جیسا موقع ہو، چھوٹی سی چاہے بڑی سی، 2 فرض کر دیے سفر میں۔ تو اب اگر 2 بھی نہ پڑے گا تو اور کیا کرے گا؟ اور کیا کرے گا؟ کھانا تو کھاوے سفر میں پیٹ بھر کے، اور کہیں کچھ بکھرا وہ بھی پیرا لے لے کے، اور 2 فرض پڑھتے ہوئے پھانسی لگ رہی اس خدا کے سامنے جھکتے ہوئے جس نے سارے سنسار کو بنا رکھا ہے اور مجھے آسانی عطا فرما رکھی، کتنا آسان کر دیا۔ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کہیں میں فرض ہے؟ کسی کا گاڑی ہو، بھینس ہو، ٹریکٹر ہو، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اے اللہ، یہ تو ٹریکٹر اتنے کا ہے، یہ تو ٹرک اتنے کا ہے، ہوگا؟ ہماری طرف سے کوئی اس پر زکوٰۃ نہیں۔ تو اپنی جی چاہی سے ہمیں راضی کرنے کی نیت سے کہ میں نے تجھے دے رکھا ہے، اس شکرانے میں اگر تو صدقہ کرے وہ تیری مرضی، وہ تیری مرضی، ہماری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں۔ ہاں اگر تو دیتا رہے گا ہم بڑھا کے تجھے دیتے رہیں گے، تو اگر دیتا رہے گا ہم بڑھا کر تجھے دیتے رہیں گے، اور الا بلا دور ہوتی رہے گی۔ گاڑی لے کے چلے اور صبح 100 روپے صدقہ کر کے گاڑی لے کے چلے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی صدقے کی برکت سے راستے میں کیا کیا مصیبتیں آئیں، اور اس صدقے کی برکت سے اس بلا سے چھٹکارا ہو۔ اچھا جی، تو پھر زکوٰۃ کہیں میں فرض ہے؟ آپ کی طرف سے مطالبہ کہیں کا ہے؟ فرمایا گاڑی پہ بھی نہیں، ٹرک پہ بھی نہیں، بھینس ہے اس پہ بھی نہیں۔ ایک مکان سے دوسرا مکان ہے، ہم اس میں کچھ سامان رکھ لیتے ہیں، بھینس باندھ دیتے ہیں، 2 مکان ہیں، ایک میں ہم رہتے ہیں، اب اس پہ بھی نہیں۔ گھیر ہے اس میں بھی نہیں، اور کہیں پہ ہے؟ فرمایا اس پہ ہے، وہ جو بلڈنگ تو نے لے کر کے کرائے پہ چڑھا رکھی ہے اس کی تجھے ضرورت نہیں، اس کے کرائے کی بھی تجھے ضرورت نہیں۔ اگر اس کے آمدنی سے تیرا خرچ چل رہا ہو تو جا، ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا، اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں۔ اگر پالنا پرورش کرنا اسی کے کرائے سے ہے تو وہ بھی ضرورت میں داخل ہے۔ یہ جو سونا رکھ رکھا ہے نا تو نے، اور یہ عورتیں سونا چاندی کا زیور صندوق چمیر کہیں میں رکھ رکھے ہیں، اور اس کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ کھاوے گی ان کو؟ کیوں کہ نہیں، اور قبر میں لے جائے گی؟ نہیں۔ پھر جی چاہے دیکھ کے جی راضی سا ہو جائے، یہ کنڈل ہیں، یہ پونچھیے ہیں، یہ فلن ہیں، یہ ٹکڑے ہیں، جی چاہے تم بولو جی میاں مٹھو، کہنے لگے 1 کروڑ روپیہ جمع ہے میرے پاس بینک میں، بس جی راضی ہو اور کچھ نہیں۔ ان نوٹوں کو کھاوے گا؟ نہیں۔ اگر آج موت ہوگی قبر میں لے جائے گا؟ کیونکہ نہیں۔ پھر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بتا کہ یہ بس جی راضی رہے ذرا سا یوں، اب ہاں اتنے نوٹ تیرے پاس، بڑا آدمی ہے تو، مالدار ہے۔ فرمایا اگر ان پر تو اکڑے گا تو چھین لوں گا، یہ تو میں نے تو تجھے دے رکھا ہے، جو غریب بھوکے مر رہے ہیں ان کو نہیں دے سکتا میں نے تجھے دے رکھا ہے تاکہ میں تجھ سے شکر دیکھوں، اگر تو ناشکری کرے گا اور اکڑے گا تو میں چھین بھی سکتا ہوں۔ اور پھر وہ جو اتنی رقم رکھی ہے اس کا زہر نکال دے۔ زہر کیا ہے؟ اس کی زکوٰۃ ادا کر، 1000 میں 25 روپے اس کا زہر ہے وہ نکال دے۔ وہ مال اور زیور یوں دیکھ دیکھ کے نوٹوں کو خوب اچھالتا، پھر تو راضی ہو، ہم اور بڑھا دیں گے، تو اتنے پہ راضی ہو رہا ہے، 1 کروڑ پہ ہم 1.5 کروڑ کر دیں گے، 2 کروڑ کر دیں گے، اور بڑھا دیں گے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اور بڑھا دیں گے۔ دیکھو بھائی، تو زکوٰۃ کس چیز پر رکھی اللہ نے؟ جو ہماری ضرورت سے زیادہ تھا، ہے نا، اس پہ رکھی، اور وہ بھی ہمارا ہی نفع ہے کہ اگر تم نے یہ مال کا زہر نکال دیا تو جو آدمی زہر نہیں نکالتا اس مال کو کھاتا ہے، ان کی عبادت دیکھ لو، ان کے کھانے والے گھر والوں کے اولادوں کو دیکھ لو، اور ان کے کارناموں کو دیکھ لو، چند دن کے بعد کیسی نحوستیں ان پر آتی ہیں، نہ وہ مکان ہی رہتے ہیں نہ دکان ہی رہتی، بات ختم۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ وہ فلاں جگہ ایک مسجد کی مینار شہید کر دی، مسجد شہید کر دی۔ یہ مسجدیں بن رہی ہیں، بڑے عالی شان بن رہی ہیں، پنکھے لگ رہے ہیں،
اے سی لگ رہی ہیں، پتھر لگ رہے ہیں، بڑے خوبصورت مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، ہے نا، رقم چندہ خوب ہو رہا ہے، اور رقم کا اتنے لاکھ لگ گئے اس میں، اتنے کروڑ۔ جو امام صاحب ہے وہاں کا مؤذن ہے، اس کو تنخواہ کیا ہے؟ اس کی تنخواہ کیا ہے؟ 10,000۔ 10,000 میں تم اپنے گھر کا گزارا کر کے دکھا سکتے ہو؟ بولو بھائی، کر لو گے؟ پھر تو مسجدوں میں تو پتھر گھسے جا رہے ہیں، اور امام جو وہاں جس کے واسطے وہ مسجد ہے نماز کے لیے، اس امام کو اور مؤذن کو کچھ نہیں، تنخواہ ہی نہیں۔ پھر جو یہ مینار اتنی اونچی بنائی جا رہی ہیں اور پتھر لگائے جا رہے ہیں، تم کس سے چندہ لے رہے ہو؟ بتاؤ۔ وہ سود لینے والا بھی ہے، جو لوگوں کو پیسے بانٹتا ہے اور ان سے سود بٹورتا ہے، اس کا بھی چندہ تم لے رہے ہو۔ اس کے بھی پاس جا کے کہتے بڑے آدمی ہو جی، ایک یہ پتھر تم لگوا دو جی، ہے نا، یہ ایک ایسی تم لگوا دو جی مسجد میں۔ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے گھر میں ہم جان بھی حاضر ہے، جان تو حاضر ہے، مگر مال دوں گا وہی جو میرے پاس ہے نا۔ جوئے والے، سٹے والے جی، اور اسی طرح سود والے، اور اسی طریقے سے میراث، جو بہنوں کا حق مار رکھا ہے بھائیوں نے، وہ ساری میراث دابے ہوئے ہیں، اس میں سے چندہ دیا جا رہا ہے، اور وہ مسجد کی میناریں اونچی چمکائی جائے۔ سبحان اللہ، دیکھو سبحان اللہ، یہ مسجد بن رہی ہے نافرمانی کے ساتھ یا فرما برداری کے ساتھ؟ بغیر مینار کی کیا مسجد نہیں رہ سکتی؟ کیا اینٹوں کا فرش رہ کر کپڑا بچھا کر نماز نہیں ہو سکتی؟ یہ حرام کی آمدنی لگائی جا رہی ہے۔ چند دن کے بعد دیکھنا یہ مسجد بھی خدا نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ اجاڑ دی جائے، اور جو اس میں عبادت کر رہے ہیں اور اس کو ثواب سمجھ رہے ہیں۔ عجیب حال۔ ایک آدمی گیا وہاں بمبئی چندہ کرنے، وہاں سیٹ کے پاس جا کے کہا دے دو جی، انہوں نے کہا لو بھائی 100 روپے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو بہت امید لگا کے آئے وہاں سے بہت دور سے، اور مدرسے میں بہت ضرورت ہے، یہ ہے وہ۔ اس نے کہا اچھا ٹھہر جاؤ۔ اندر گیا تو 10,000 روپے لائے۔ 10,000، اب کے 10,000 نہیں، پہلے کے، ہے نا۔ اب کا 500 کا نوٹ 50 کی جگہ چلا گیا، نہیں درجے میں گھٹ بھی گیا اور گھٹ بھی گیا، چھوٹا بھی ہو گیا اور بھاؤ بھی گر گیا اس کا، کچھ نہیں آیا۔ ان لا کے 10,000 کی گڈی دی اور یوں کہا لو۔ انہوں نے کہا اچھا، اٹھائے خوشی قلم چلانے کا۔ جی ایک بات سن لو مولوی صاحب، کہنے کیا، وہ جو میں نے 100 روپے پہلے دیے تھے وہ تو ہے میری حلال کی کمائی تھی، اور یہ جو میں نے اب 10,000 آپ کو دیے ہیں یہ ہے میری حرام کی کمائی۔ اب مرضی آپ کی ہے، چاہے وہ لے لو چاہے یہ لے لو۔ اب وہ چندہ کرنے والا قلم روک کے بیٹھ گیا، کہنے لگے بھائی صاحب آپ نے یوں بتا دیا نا کہ یہ حرام کا، آپ نہ بتاتے تو میں لے لیتا، جب آپ نے بتا دیا کہ یہ حرام کا تو پھر تو مجبوری، چلو لحاظ کرا اس نے، ہے نا۔ انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے، بس 100 روپے کی کاٹ کے زور تو بتیرا پڑا، وہاں چلا گیا۔ جا کے جو دوسرا ساتھی آیا ہوا تھا، یہاں سے گیا ہوا تھا ادھر سے چندے کے لیے، اسے جا کے کہا جلدی آ، کہاں ہے تو؟ کیا ہوا؟ بس برباد ہو گیا معاملہ۔ کیا ہوا؟ اس طرح معاملہ ہے، وہاں چلا جا فلاں سیٹ کے یہاں، اور یوں قصہ پیش آیا تھا، اگر تیرے ساتھ بھی آیا تو یوں کہہ دیو مدرسے میں بیت الخلاء اور وہ پیشاب خانے میں تعمیر چل رہی ہے، انہیں وہاں لگا دیں گے، ہے نا، رسید کاٹ رہی ہے، بس چھوڑیے نا 10,000۔ بس نے کہا اچھا، بس جا کے وہاں وہی واقعہ پیش آیا، اس نے کہا جی ہم وہاں لگا دیں، کوئی بات نہیں، ہمارے یہاں مدرسے میں کام چل رہا ہے، بیت الخلائیں بن رہی ہیں طالب علموں کے لیے۔ تو اس نے کہا مولوی صاحب اس میں بیت الخلاء میں اور پیشاب خانوں میں، ان میں غسل خانوں میں لگانا جائز ہے؟ کہ ہاں اس میں لگ سکتا، ناپاک چیز ناپاک کی جگہ لگے گی نا۔ ہم نے کہا اچھا، بس تو یہ 10,000 مجھے واپس دے دو۔ میں نے کیا مطلب؟ کہ میں سارے اپنے گھر والوں کے جوتے ہی خرید دوں ان سے، جو نیچے ہی نیچے رہیں گے زمین میں، سارے گندگی میں رہیں گے۔ بس دیکھا آپ نے کیا کیا ترکیبیں ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ ہوش کرو، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم سیدھا راستہ عطا فرمایا تھا، اور وہ ہے اس کو سکھایا نبیوں نے سکھایا اور بتایا اگر تم اللہ کے گھر میں مسجد میں ٹٹیری کے گھونسلے کے برابر بھی چندہ دو گے، اللہ اس کے بدلے بھی جنت میں تمہیں ایک محل عطا فرمائے۔ تو حلال کا دو نا، حرام کا کیوں دیتے ہو؟
اس لیے بزرگان دین دعوت کھانے سے بھی بچتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام کا لقمہ پیٹ میں چلا جائے۔ اور اگر کوئی دے گیا ہدیے میں اور دل قبول نہیں کر رہا ہے تو اسے استعمال میں نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ سے معاملہ ہے، استعمال میں نہیں لاتے کہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ایک بزرگ چلے جا رہے تھے، مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ایک مسجد میں جا کے رات کو قیام فرمایا، تو وہاں سب نماز پڑھ کے چلے گئے، یہ مسافر رہ گیا، ایک آدمی رہ گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس آدمی نے دیکھا کوئی مسافر ہے، انہوں نے کہا بھائی مسافر ہو؟ کہا جی، بہت اچھا، چلا گیا، لا کے 3 روٹی دے دی، 3 روٹی دے دی اور اسے کھا کے بیچارہ سو گئے۔ جب یہ سو گئے مفتی صاحب، رات کو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی، 3 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی، بڑے خوش ہو بھائی عجیب معاملہ ہوا، آج تو کیسے رات گزری ہماری، کمال ہو۔ خیر انہوں نے سوچا پتہ نہیں کس عمل کی برکت ہے یا کیا معاملہ ہے یا اس مسجد کی صفت ہے کیا ہے۔ خیر اگلے دن پھر وہیں رہ گئے، آج تو پھر یہیں رہوں، پھر وہیں رہ گئے۔ شام کو پھر اس نے دیکھا مسافر تھا، آج بھی یہیں ہے، پتہ نہیں کچھ کام آیا ہوگا، گیا نہیں گیا، اس سے پوچھیں گے، اور ہمیں ضرورت کیا ہے پوچھنے کی، ہم تو پہلے پوچھیں گے نا، مسافر کوئی ہو تو پہلے پوچھیں گے یہیں ٹھہرو گے جی؟ ہاں جی یہیں ٹھہروں گا۔ اچھا یہیں ٹھہرے گا، اچھا کہاں رہے؟ فلاں جگہ، کیا نام ہے؟ یہاں کیوں آیا تھا؟ ساری جانچ پڑتال کر کے جب اسے لا کے ٹکڑا کھلاؤ، ہے نا، وہاں نہیں کرتے اللہ والے۔ 3 دن تک تو پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیوں پوچھتے ہو؟ مہمان ہے، مہمان نوازی کرو۔ 3 دن کے بعد تمہیں اجازت ہے، اس کو بھی اجازت ہے چلا جائے، اور تمہیں بھی اجازت ہے اس سے پوچھو کہ 3 دن مہمانی کے پورے ہو چکے ہیں، اب بتائیے آپ کہاں گئے ہیں، کیوں آئے؟ تو کچھ بات تو آپ نے کی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں پوچھا، 3 دن تک مہمان نوازی کرتے رہے۔ اب یہ کہہ دیں تو انہوں نے کہا اچھا مسافر ہے بھائی، مسافر یہیں ٹھہرو گے؟ جی ہاں، بہت اچھا۔ گئے، جا کے 2 روٹی لا کر اس کو دے دی، اس مہمان نے، حضرت مفتی صاحب نے 2 روٹی کھائیں، رات کو جو سوئے تو 2 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تیسرے دن پھر کہا بھائی آج یہیں ٹھہروں گا، دیکھو معاملہ یہاں مسجد کا ہے، کچھ کھانے کا ہے، کیا قصہ؟ کل 3 روٹی 3 زیارت، 2 روٹی آج 2 زیارت، کل کو وہیں ٹھہرے۔ اگلے دن وہ مسافر کو میزبان پھر آیا، اس نے کہا مسافر یہیں ٹھہرو گے؟ جی ہاں۔ بیچارہ گیا، گھر جا کر 1 روٹی لایا اور لا کر کے ان کے حوالے کی اور فرمایا اے مسافر آج تو یہ کھا لو جو کچھ اللہ نے دیا ہے، کل کو کہیں اور قیام کر لینا، کل کو قیام کہیں اور کر لینا۔ اچھا وہ 1 روٹی کھائی تو 1 دفعہ زیارت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صبح کو اس کو پکڑا مفتی صاحب نے، بات بتا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے، میرے گھر میں 3 روٹیوں کا انتظام تھا، اس لیے 1 روٹی بچوں کو کھلاتا، 1 جو ہے میں کھاتا، 1 میری بیوی کھاتی، 1 روٹی میں بچوں کو۔ جب 3 روٹی تمہیں دے دی تو ہم بچے بھی، میں بھی، بیوی بھی فاقے سے رہے۔ مہمان کو کھلانا زیادہ فضیلت ہے، ثواب ہے، اس لیے ہم تینوں بھوکے رہے اور 3 روٹی آپ کو دے دی۔ اگلے دن ہم نے کہا اب مہمان آج بھی ہیں، تو مشورہ یہ ہوا کہ 1 روٹی بچوں کو کھلا دو، ان سے برداشت نہیں ہونے کی۔ 1 روٹی بچوں کو کھلا دی، میں اور میری بیوی پھر فاقے سے رہے، 2 روٹی آپ کو دے دی۔ اور رات میں جو ہے 1 روٹی آپ کو لا کے دی، تو آج بیوی کہنے لگی میرے بس کا اب اٹھنا بیٹھنا نہیں رہا، تو 1 بچوں کو کھلائی، 1 بیوی کو کھلائی، میں نے اپنے حصے کی لا کر تمہارے حوالے کر دی، اب میرے میں بھی گنجائش نہیں ہے کہ میں بغیر کھائے جی سکوں۔ دیکھا حلال لقمہ، دیکھا حلال، کیا وہ کما کے کھا نہیں سکتا تھا؟ کہیں سے کاٹ کے لا نہیں سکتا تھا؟ نہیں، حسین کو ایک دفعہ ایک آدمی دعوت کر گیا، چلو بھائی بیٹھ گئے، شروع کا قصہ تھا، ہم بیٹھ گئے کھانا، میں نے لگایا لقمہ میٹھا میٹھا، یہ کیا سالن ہے، اندھیرا مغرب کے بعد کا قصہ، چراغ جلا کرنے سے پہلے یہ جلا تھی، یہاں بجلی بھی نہیں تھی گاؤں میں اس وقت،
تو میں نے کہا بھائی کیا سالن ہے میٹھا میٹھا سا کیا ہے؟ کہیں جی امبی ہیں. میں نے کہا امبی پکا رہے, میں اس سے پہلے نہیں کھایا تھی اس طرح کی امبی پکی اور میٹھا میٹھا کہنے لیں امبی. میں نے کہا امبی؟ ہاں امبی پکائی ہیں, کیا معاملہ؟ ہاں جی کچی امبی پکا کے نا اس طرح جو اس کا سالن. اچھا. میں نے کہا امبی کہاں سے جا, میرے منہ سے نکل گیا خام کا امبی کہاں سے جا, رات اندھی نہیں چلی تھی, رات اندھی تھوڑی چل رہی تھی. میں گیا ٹٹی ہونے وہاں جنگل میں, وہاں دیکھا تو یوں پڑا بچھا, میں پڑ رہا پلہ راگ وہ پکائی. وہاں جا تیرا خدا بلا تھا بھائی میں سے تو کھایا نہیں جاتا ہے نہ میں کھایا کرتا, کچھ میٹھا میٹھا ہو یا چٹنی وٹنی ہو تو وہ لیا, شکر ہو گئی لیا, شکر لیا میں تو اس سے 2-4 لوگوں جو کھائے گئے کھائے, چھوڑ دو چلے. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ حرام کا لقمہ اللہ کے نبی کو اللہ نے بھیجا ہے اور انہوں نے آ کے یہ سمجھایا اپنے اسے انسانوں کو, دیکھو اگر تم نے جان بوجھ کر ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں ڈال لیا تو 40 دن تک تمہاری نہ نماز قبول ہوگی نہ دعا قبول ہوگی. یہ نبی کو یوں سمجھانے بھیجا تھا اللہ نے, اور ان کو نبی دکھانے کے لیے 10,000 سے زیادہ معجزے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے کہ جو ان کو دکھائیں کہ دیکھو میں نبی ہوں کہ نہیں ہوں. چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, مانتے ہو نبی ہوں نہیں ہوں میں نے نہیں کیے ٹکڑے, اللہ نے کیے. اس اللہ کی طاقت کو سمجھانے آیا ہوں. لاٹھی موسیٰ نے ماری سمندر پر, جی دریا پر, تو راستے بن گئے 12 خاندانوں کے. یہ میں نے نہیں کیا, اللہ نے کیا. اس اللہ کی دعوت دینے آیا. سمجھ میں آیا؟ تو اب سوال یہ کہ جب نبیوں نے یہ سمجھایا اور ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ماننا فرض ہے کہ نہیں؟ تو فرض ہے نہیں. اگر جب نہیں مانتے تو اللہ والوں کے پاس جانا آنا نہ چھوڑو, ان کی صحبت میں جانے آنے سے ماننے کی بھی توفیق ہو سکتی ہے, ماننے کی بھی توفیق ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ والوں کے پاس جانا آنا نہیں چھوڑنا چاہیے. اس لیے فرمایا یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء. جی اب تمہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں. اس میں یہدی بھی ہے اور من حیث التخلیق, اور یضل بھی ہے من حیث التخلیق, اس لیے کہ اس ذات کی طرف سے یا تو عدل ہے یا فضل ہے. سب جانتے ہیں اس بات کو. ظلم اور جبر کرنا اس ذات کا نہیں ہے, وہ عیب ہے, اور عیب سے اللہ کی ذات پاک ہے. کسی پر جو جبر نہیں کرتے کہ وہ تو چلنا چاہے اللہ کی طرف کو, اللہ میں اسے نماز ہی نہیں پڑھنے دیتا. یہ جبر ہے, اللہ ایسا نہیں کرتا. تم اللہ تعالیٰ پہ الزام لگا رہے ہو. اس ذات کو منزہ مان چکے ہو اور اس ذات پر کبھی بھی کسی حیثیت سے بھی اعتراض کے لائق ہونے کی کوئی بات ہی نہیں. سزا اور جزا دونوں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تقاضے ہیں. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, 99 نام ہیں, اور ہر نام کا ظہور, اس کا اثر آنا ضروری ہے نا. یا جبارو, یا قہارو, ہے نا, یا ستارو, یا غفارو, یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا. ہر نام کا الگ مطلب ہے, اس کا ایک اثر ہے, اس کا اثر دنیا میں آنا ضروری ہے. اور جب وہ اثر آئے گا اس کی پلٹ میں دوسرا آئے گا. کہ جب تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ظہور ہے, اور جو ان اسماء کو اللہ تعالیٰ کے اعتراض نہ کرے, سر جھکا دے اس کے سامنے, اس کی صفت کے سامنے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض بزرگان دین پر اور عام مسلمانوں پر بھی فقر و فاقہ دیتے ہیں. تو فاقہ اللہ تعالیٰ کا کھانا ہے, وہ کھاتا ہے نہیں کھلاتا ہے نا. تو جب وہ صفت اللہ کی ہے کہ کھانا نہ کھانا, دوسروں کو دینا, رازق ہے وہ, تو رازق اللہ ہے, دوسروں کو دیتا ہے, اپنا آپ نہیں کھاتا. اگر اللہ یہاں کھایا کرتا, بولو تمہیں مل جاتا گا پھر. سوچو خوراک کتنی بڑی ہوتی اس کی, کتنی بڑی ہوتی. وہ مفتی قاسم صاحب جلال آباد والے دن فرما رہے تھے یہاں بیان میں, مفتی قاسم صاحب کہ شکر کرو یہ بھینس ہماری وہ بیڑی نہیں پیتی ہے نا.
اگر بھینسیں بیڑیاں پیا کرتی تمہاری طرح جو رات دن منڈل پھونکتے ہو تو ایک تو بیڑی ان کی بڑی لمبی ہوتی، لمبی بیڑی ہوتی اور مہنگی ہوتی ہے نا، اور تمہیں بیڑی کا خرچہ اٹھانا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور تم خام خواہ اسی چیز کو اپنے منہ کو لگا رہے ہو، اپنا ناش کر رہے ہو۔ اور جب وہ بیڑیاں پیتی بھینس، اور جب وہ کٹتی یا دودھ دیتی، دودھ میں بھی اس کا بدبو آتی، اور اس کے گوشت کے اندر بھی وہی بدبو آتی ہے۔ دیکھ لو حقہ پینے والے جو یوں کر کے پیوے نا، اس کی نہ کو یہاں سے جہاں کو گھونٹ مارے یہاں کالا ہو جائے، اور اندر کیا حال ہو رہا ہوگا، پھیپڑوں کا کیا عالم ہو رہا ہوگا۔ تو کیا فرماتے اللہ کا شکر ادا کرو، یہ بھینس سے بیڑی نہیں پیتی، ورنہ تو بیڑی مہنگی آتی ہے، لمبی لمبی بیڑیاں خریدنی پڑا کرتی۔ تو یہ سمجھا رہے تھے کہ یہ فضول کا کام، بیڑی سگریٹ کی لت لگانا، اور اتنی لگانا کہ مہنگی سے مہنگی پینا، اور بعض تو اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو نشے کے انجیکشن بھی لگانے پڑتے ہیں، اور یہاں تک ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بھائی جیسے اعمال ظاہر کے رسول اللہ نے سکھائے، ایسے ہی اعمال باطن کے بھی سکھائے۔ باطن کے اعمال کیا ہیں کہ جیسے تکبر نہ کرو، شراب نہ پیو، یہ ظاہر کا ہے، تکبر نہ کرو یہ اندر کا ہے گناہ۔ اگر تم تکبر کرو گے، تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر سمجھو اسے کہتے ہیں دوسرے کو تو گرا ہوا سمجھنا اور اپنے کو اچھا اور بڑا سمجھنا، اسے تکبر کہتے ہیں۔ آگے سمجھیں، دوسرے کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو اچھا اور بڑا سمجھنا، اسے کا نام کیا ہے؟ اور دوسرے کو تو گرا ہوا نہیں سمجھ رہا مگر اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، اس کو عجب کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک بیماری ہے، عجب۔ ایک آدمی کو بھائی شراب پی لے، توبہ توبہ شراب پیا کرے، حرام چیز ہے۔ اچھا حرام چیز ہے تو یوں پیے تو حرام چیز ہے، یوں نہیں پیتا۔ اچھا کبھی ایسا تو نہیں ہے یوں نہ پیتا، لوگ کیا کہیں گے فلاں کا بیٹا حافظ جی کا مولوی کا لڑکا شراب پیتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، یہ چھوڑ رکھی ہوگی نہیں کی، ہاں تو نفرت ہے اس سے، ہم حرام سمجھتے ہیں، ہمیں کسی سے مطلب ہے۔ اچھا وہ جو موبائل میں فلمیں آتی ہیں اور نئے نئے طرح طرح کی مکاریوں کی دکھائی جاتی ہیں، فحش بھی دکھائی جاتی ہیں، ان کو دیکھنا حلال ہے کہ حرام؟ بولو بھائی، حرام۔ شراب بھی حرام اور یہ فلم فحش حرام، اسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ جب حرام اللہ کے خوف سے تو نے شراب کو چھوڑا ہے تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے اسے کیوں نہیں چھوڑا، ہے نا؟ جب تو نے شراب کو چھوڑا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی وجہ سے، تو پھر تو نے تکبر کو کیوں نہیں چھوڑا؟ آ نہیں سمجھ رہا؟ آ نہیں رہی کہ میری نہیں آ رہی، تمہارے کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ تو جو باطن کے ہیں انہیں بھی چھوڑوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ الگ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیوں کیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا۔ اب کیوں کی بات کروں تو پھر اور لمبی ہو جائے۔ ایک بات سمجھو، یہ جو پیٹ ہے اس میں رسگلے بھر رہے ہیں، گندگی بھر رہی، گندگی ہے اور اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، نہ بتاوے نہ دکھے نہ سونگے کچھ بھی نہیں، ایسا پردہ اللہ نے ڈال کے پلاسٹر کر دیا، چھپا دیا ہے۔ اب کسی کے رک جاوے، جو کھایا ہے وہ رک جاوے، اجابت نہ ہو، بیت الخلاء نہیں گیا، اب گیس چڑھنے لگا، دماغ پریشان، تو قبض ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اچھا جی، اب کسی نے دے دی ایک گولی، اب جا کر جو گولی نے کرا کیا، آنتوں پہ لگائی، بے چینی کری، آنتوں کی پٹائی، آنتوں نے بھاگ دوڑ مچائی اور کچا پکا سب باہر پھینکنا شروع کر۔ پٹائی سے منی نا، گولی کھائی، دستوں کی دوا کھائی، پٹائی ہوئی نا ان کی آنتوں کی، پٹائی تو ہے، اب آنتیں بھاگی پھرنے لگے، کچا پکا سب نکال۔ اب یہ کیا کرا، بس اتنا تھوڑے کہا تھا نکالنے کو، میں تو حکیم جی سے یوں کہا تھا 2 نمبر کی گولی دے دو بھائی، تو حکیم جی نے کیا نمبر کی دے دی، بار بار بیت الخلاء جا رہا ہوں۔ اب جب وہ کچا پکا سب نکلنے لگا باہر سے، تو اب یہ نڈال ہو کے پڑ گئے، نڈال ہو کے پڑ گئے۔
کیوں؟ اس لیے کہ جو گندگی رہنی ضروری تھی اندر وہ بھی نکل گئی، جو اسٹیم بنا رہی تھی، جو پیاری گرمی پیدا کر کے اس کے بدن کو تھام رہی تھی وہ بھی نکل گئی، اس لیے وہ حرارت عزیزیہ، پیاری پیاری گرمی اب وہ ٹھنڈی پڑ گئی ہے، اس لیے تو بھی نڈال یوں ہو گیا ہے۔ او اللہ تیری شان کے صدقے معلوم ہوا اس پخانے کا رہنا بھی ضروری ہے، معلوم ہو گیا رہنا بھی ضروری ہے، اور اگر زیادہ نکل جائے تو ہاتھ پیر جواب دیں۔ سمجھ میں آ گیا نظام اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا الگ نظام ہے، کیوں رکھا ان چیزوں کو، غصہ کیوں رکھا ہے، تکبر کی بیماری کو کیوں رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس نظام کو تم کیا سمجھو گے اس کو سمجھانے کے لیے بتا دیا۔ اور اگر تم یوں کہو گے ڈاکٹر اگر فلاں نہ ملتا تو بھائی میرا تو کام خراب ہو جاتا، ارے بھائی اللہ نے ہی بہانہ بنایا اس ڈاکٹر کا، تجھے شفا دینی تھی۔ اور اگر یوں کہتے ہیں نہیں جی اللہ نے تو پہلے سے بھی یہیں تھا، وہ اللہ نے کہاں چلا گیا تھا، جب بھی یہیں تھا، جب میں پریشان پھر رہا تھا وہ تو اچانک سے ایک ڈاکٹر ایسا مل گیا، اچانک سے، یوں نہیں کہتا اللہ نے اسباب بنائے۔ یہ شرک ہو گیا نہیں ہو گیا؟ شرک ہو گیا، اس درجے کا شرک نہ صحیح، جو بدھ کے آگے ہاتھ جوڑے اس درجے کا نہ صحیح، قبر کے سامنے جا کے سجدہ کرے اس درجے کا شرک نہ صحیح ہے، تو شرک انما المشرکون نجس، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مشرکین جو ہے وہ ناپاک ہیں، تو اس شرک کی وجہ سے تیرے اندر ناپاکی آ گئی، اندرونی ناپاکی آ گئی، اس وجہ سے کہ تو نے یوں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا تو نام لیا نہیں۔ کسی نے کہا تھا نا، گھر والی نے، کہاں جا رہے ہیں؟ بھینس لینے جا رہا ہوں۔ اچھا، بس گیا اور آیا، بڑھیا والی بھینس لاؤں گا گھر کے لیے، انشاءاللہ کہتا جا، اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑھیا بھینس لاؤں۔ انہوں نے کہا عجیب پاگل، بھائی نوٹ جیب میں، بھینس سے پیٹھ میں، ماشاءاللہ انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، وہ نمازی تھی بیچاری، اس نے کہا نہیں جی انشاءاللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، نبی نے انشاءاللہ نہیں کہی تو وحی نازل نہیں ہوئی، یہاں تک حضور گھبرائے کہ جا کے سوچتے تھے پہاڑ پہ سے گر کے اپنی جان دے دوں، ایسی زندگی کس کام کی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا آسمان پہ یوں پر پھیلا کر کے خوبصورت شکل میں دکھے، تاکہ نبی کی جو گراوٹ ہو رہی دل پر مرنا چاہتے ہیں وہ تبدیل ہو جائے۔ تو پھر اس کے بعد جب حضور کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے